ناظرین، میں فضل چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چینل ضمیر کی آواز سے۔ آپ نے مائیکل جانسن کا نام تو بہت سنا ہوگا، تو آئیے ذرا اس کی شخصیت کے اوپر ایک طائرانہ نظر دوڑائیں۔ اس سے قبل آپ میری چینل ضمیر کی آواز کو شیئر کریں اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویلاگ جو ہم ریکارڈ کرتے ہیں اور آئندہ جو کریں گے آپ کو ملتی رہے۔ مائیکل جانسن ایسا شخص تھا جو فطرت کو شکست دینا چاہتا تھا۔ اس کو 4 چیزوں سے نفرت تھی۔ پہلی چیز، اس کو اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی۔ دوسرا، اس کو گمنامی سے نفرت تھی۔ تیسرا، اس کو اپنے ماضی سے نفرت تھی۔ چوتھا، اس کو یہ خیال تھا کہ زندگی گزارنے کے بعد 70 سال پہ یا 80 سال پہ مر جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور اس کی خواہش تھی کہ وہ 150 سال کی عمر پائے اور پھر دنیا میں 150 سال کی عمر میں ایسا ڈانس کرے اور پھر 25 سال کی اپنی گرل فرینڈ کا ماتھا چومے اور کروڑوں لوگوں کے سامنے جو ہے وہ رخصت ہو جائے تاکہ اس کی یاد جو ہے وہ تازہ رہے۔ یہ 4 نفرتیں کہہ لیں، یہ 4 اس کی خواہشیں تھیں۔ 1982 میں اس نے دوسری ایک اپنی البم تھرلر جو ہے لانچ کروائی، اور اس کی 6.5 کروڑ کاپی ہیں جو ہے وہ وہاں جو مارکیٹ میں بکی، اور وہ ظاہر ارب پتی بن گیا، اور اس نے یہ بات اتنی اس نے حاصل کر لی دولت جو ہے کہ اس نے ایک قسم کی جو گمنامی تھی وہ چونکہ مشہور ہو گیا، تو وہ گمنامی کو تو اس نے جو ہے شکست دے دی۔ اب جب اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے تو پھر اس نے بہت سے چوٹی کے 50 کے اوپر جو ہے پلاسٹک سرجن دنیا کے بہترین جو ہے ان سے رابطہ کیا، اور اپنی پلاسٹک سرجری جو ہے وہ اس طریقے سے کی ان ساروں نے کہ اس کا نقشہ ہی بدل دیا، اس کے جسم کا، اس کی ادائیں، اس کے نقوش وہ اس طرح بدل دیے کہ وہ کالا رنگ تو خیر کہیں نظر نہیں آیا، گورا چٹا ہو گیا، اور اسی طرح اس نے یہ دوسری جو اس کی تھی کالے رنگ کو بھی شکست دے دی۔ 2 جو نفرتیں تھیں یا جو بھی اس کے جن سے تھی وہ تو اس نے ان کو شکست دے دی کہ ایک تو گمنامی سے وہ مشہور ہو گیا، اس البم جو بکی، اور پھر اس نے اس سے جو یہ سرجری کروائی تو ظاہر ہے وہ کالا رنگ سے گورا چٹا ہو گیا۔ اب تیسری بات تھی تو اس نے یہاں تک پہنچنے کے بعد پھر اپنے جو خاندان جو ہے اس سے اپنا تعلق منقطع کر دیا۔ جو اس کے پرانے جو دوست تھے یا پرانے تعلقات تھے سب کو ایسے ہی چھڑک دیا، جیسے کھرچ دیا کہ جیسے وہ تھے ہی نہیں، اور اس نے ایک مصنوعی دنیا جو ہے وہ بسا لی اس طرح سے کہ اس نے کرائے کے ماں باپ رکھ لیے، اور پھر اس نے جو ہے مشہوری کے لیے جو ہے وہ جب مشہور ہو گیا اور مزید مشہور ہونے کے لیے، نام پانے کے لیے، تو وہ جو ایک مشہور جو ہے گلوکار اس کی بیٹی سے شادی کر لی اور مشہور ہو گیا۔ تو اس کے بعد اس نے جو ہے پھر اس کو خیال آیا کہ میں اپنا جو ہے سلسلہ شروع کروں، اور پچھلی ماضی کو تو میں بھول چکا ہوں، تو اب اس نے پھر مصنوعی تولیت سے ایک نرس سے جو ہے وہ ایک بیٹا اور بیٹی جو ہے وہ پیدا کیے مصنوعی تولیت سے۔ اب اس کے کرائے کے ماں باپ ہیں،
مسلی تولیت سے ایک بیٹا اور بیٹی، بیٹا پرنس مائیکل ہوا اور بیٹی پیرس مائیکل ان کے نام تھے۔ تو ایک اس نے مصنوعی دنیا جو ہے آباد کر لی، اپنا ماضی جو ہے اس کا اس سے چھٹ گیا، اور وہ ایک نیا ہی مائیکل جیکسن تھا جو رونما ہو گیا۔ تو اس طرح اس نے 3 جو اس کی نفرتیں تھیں یا ایسی باتیں تھیں ان کو تو شکست دے دی۔ اب باری آتی ہے چوتھے کی۔ اب اس نے سوچا کہ بھئی یہ میں 150 سال جیوں، اور جو میری خواہش ہے کہ 150 سال کی عمر میں ایسا ڈانس کروں اور 25 سال کی اپنی گرل فرینڈ جو ہے اس کا ماتھا چوموں اور کروڑوں انسانوں کے سامنے میں رخصت ہو جاؤں۔ اب اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اس نے بہت سے ڈاکٹر جو ہیں وہ رکھ لیے، اور کہتے ہیں 1 درجن قریب اس نے ہر قسم کا ڈاکٹر ایکسپرٹ جو ہے وہ ملازم رکھ لیے، جو 24 گھنٹے اس کو اس کی خوراک اور اس کا سونا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اوپر اس کا نظر رکھتے تھے۔ طبی معائنہ اس کا دن میں جب دل کرتا تھا کرتے تھے۔ تو رات کو وہ آکسیجن ٹینٹ میں سوتا تھا۔ گھر میں جو ہے وہ کسی کو دستانوں کے بغیر ملتا نہیں تھا، اور گھر میں ہر قسم کی جراثیم اینٹی جو ہے وہ اس کے گھر میں رہتی تھی، اور پاؤں جو ہے وہ ننگے پاؤں گھر میں کہ ہوتا تھا کہ دوائی چھڑکی ہوئی ہے۔ اس طرح وہ بے شمار جو بھی طریقے ہیں، اور چونکہ ڈاکٹروں کے مشورے پہ چل رہا تھا، اور میں تو سمجھتا ہوں ڈاکٹر سمجھتے ہو گے یہ اب پاگل ہے، اب اس سے جو بھی راستہ اس کو دکھاتے ہوں گے۔ تو اس طرح وہ ہوتے ہوتے وہ سمجھتا تھا کہ میں 1.5 سال کی عمر پالوں گا۔ اس کے کھانے کا تھا یہ چیز کھاؤ یہ نہ کھاؤ، اور مطلب ہر قسم کا جو بھی اس کی عمر کو بڑھانے کے لیے، لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا۔ تو وہ ایک جو ہے اسی طرح ہوتے ہوئے ایک رات کو اس کو سانس کی تکلیف ہوئی۔ سانس کی تکلیف ہوئی تو جو اس کے 12 ڈاکٹر ملازم تھے، اس نے دنیا جان کے بے شمار مشہور ڈاکٹر بلوا لیے کہ اب اس کا کیا ہے، اور اس کو سانس کی تکلیف اتنی ہوئی کہ وہ بہرحال سارے اس تدابیر کے باوجود اور سارے کے بعد وہ 50 سال کی زندگی میں فوت ہو گیا۔ اب یہ چوتھی جو اس کی خواہش تھی، اس سے وہ ہار گیا، اور یہ ایسا معاملہ تھا جو انسان کے بس میں نہیں ہے۔ زندگی جو ہے کتنی ہے، اور آدمی مصنوعی طور پہ، پھر خاص طور پہ اس کا جو طریقہ تھا وہ تو بالکل سراسر آمکانہ، اور میں سمجھتا ہوں پاگل پن تھا، کہ بالکل ہی اس کے بعد جب مرا ہے اور اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم ہوا تو وہ ایک ڈھانچہ تھا، نہ اس کے جسم میں کوئی جان تھی اور نہ کچھ قسم کی چیز تھی، اتنی وہ اینٹی بیکٹیریل چیزیں کر کے، تو ظاہر ہے اس کے اندر جو ہے قوت برداشت یا جو ہے مدافعت، تو ظاہر ہے اس کی ختم ہی ہو گئی ہوگی۔ تو جب اس کا یہ جو پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے وجود میں ایک ڈھانچے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ پھر چوتھی جو اس کی خواہش تھی، تو وہ تقدیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس کے ساتھ جھگڑنے والی بات ہے، لیکن اس میں بھی اس نے طریقہ کار جو ہے وہ ایک جال سازی اور مصنوعی طریقہ جو ہے اپنایا۔ اگر وہ صحیح طریقہ اپناتا تو جس طرح یہ ہے کہ آپ ایک پل تعمیر کرتے ہیں اور اس کو اتنا مضبوط بناتے ہیں کہ اگر آپ نے 100 ٹن کا بنایا وزن کا بنایا تو اس میں آپ مارجن رکھتے ہیں کہ 150 ٹن جو ہے وہ اس پہ وزن گزرے، تو وہ پھر اس کی مضبوطی جو ہے وہ جو پل ہے وہ زیادہ دیر چلے گا۔ اس لیے اس کو یہ نہ سمجھ آئی کہ اگر تم نے زندگی لانی ہے تو خدا تعالیٰ کا جو طریقہ کار ہے کہ اپنے وجود کی حفاظت کرو اور اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت سمجھتے ہوئے اس کو اسی طرح سنبھالو، بجائے اس کو اپنے وجود کو اتنے مشکل میں اور ایسے امتحان میں ڈالا کہ آخر وہ 50 کیا 70 80 سال کیا وہ 50 سال تک ہی ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک ایسے لوگوں کی داستان ہے مائیکل جیکسن، جو کہ اتنا مشہور بھی تھا، کھرب پتی بھی تھا، اور جو اس کی مصنوعی زندگی اس نے اپنائی
کہ اس میں اپنے سارے مقاصد حاصل کروں. کچھ تو اس نے حاصل کر لیے، لیکن جو ایسا مقاصد تھا جو اس کے بس کی بات نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک نظام بنایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو سوچ سمجھ جو ہے اس کو عطا کرتا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر اپنی زندگی جو ہے اس کو اگر صحیح سمت میں لے کر چلے تو ظاہر ہے وہ زندگی جو ہے آگے بھی بڑھ سکتی ہے. اگر لاپرواہ کریں تو وہ ظاہر ہے جس طرح پل ہے 150 ٹن، اگر اس میں کمی ہوگی تو وہ 70 ٹن پہ گر جائے گا. تو یہی کیفیت ایسی ہے. تو اس نے ایک مصنوعی زندگی جو ہے اپنے اوپر لاگو کر لی اور وہ پھر اس کا شکار ہو گیا. تو میں یہ اس کی ایک زندگی کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے تھے. تو اس لیے جو زندگی ہے، موت جو ہے، اس کے لیے سو اللہ تعالیٰ سے ہی انسان کو رہنمائی مانگنی چاہیے کہ جب تک زندہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے یہ تمہاری جو وجود دیا ہوا ہے، امانت ہے، اس کو صحیح طرح سنبھالنے کی توفیق دے. اور پھر ظاہر ہے جب اللہ تعالیٰ پھر زندگی میں بھی آگے جو ہے اس میں بھی بڑھائی جو ہے وہ پیدا اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے اور پھر ہو جاتی ہے. سو اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ہمیں مائیکل جیکسن کی جو مصنوعی زندگی ہے اس سے آپ کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں.